السلام علیکم ناظرین، کراکرم میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عقیل احمد۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک طویل مشاورتی عمل کے بعد آرمی چیف نامزد کیا اور ان کے نام صدر پاکستان نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اس موقع پر سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر جنرل عاصم منیر کے بارے میں مختلف معلومات گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے اعزازات یا خصوصیات ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہی۔ ہم نے ایسی ہی 5 خصوصیات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1، او ٹی ایس سے متعلق۔ عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ او ٹی ایس سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہے، جسے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ او ٹی ایس یا آفیسرز ٹریننگ اسکول کہلاتا ہے، جو پہلے کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا، بعد میں منگلہ منتقل ہو گیا۔ یہ ادارہ پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر منگلہ میں ٹریننگ اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہوں نے پاک فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ او ٹی ایس پروگرام 1989 کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اور 1990 میں آفیسر ٹریننگ اسکول کو جونیئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود نے ایک میڈیا کو بتایا کہ اس سے قبل اس ادارے سے صرف ایک افسر 4 اسٹار جنرل بنے اور وہ تھے ضیاء الحق کے دور میں او ٹی ایس سے پاس آؤٹ ہونے والے جنرل عارف۔ نمبر 2، 2 انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ۔ جنرل طلعت مسعود نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہوں گے جو چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے قبل 2 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل آئی ایس آئی کے سربراہ تو آرمی چیف بنے ہیں، مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی، مگر کوئی ایسا سربراہ نہیں آیا جو 2 انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ رہا ہو۔ نمبر 3، سارڈ آف آنر۔ جنرل طلعت مسعود کے بقول ان کے علم میں اس سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے اعزاز شمشیر یا سارڈ آف آنر حاصل کی ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ اسی بات کی تصدیق دفاعی صحافی ماجد نظامی نے بھی کی ہے۔ سارڈ آف آنر وہ اعزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والی کیڈٹس میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے۔ اس اعزاز کا حصول ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے اور اسے پانے کے لیے ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ شمشیر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ نمبر 4، کوارٹر ماسٹر جنرل۔ جنرل عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ساز و سامان میں اسلحہ، گولہ بارود، فوجی گاڑیاں، وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اہم عہدہ ہے، مگر جنرل طلعت مسعود نے میڈیا کو بتایا کہ عام طور پر فوج میں اس عہدے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل بننے والے افسر کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ دوسرے اعلیٰ فوجی افسران کے برعکس کوارٹر ماسٹر جنرل اہم سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں سے باہر ہو جاتا ہے، وہ فیصلے جو کور کمانڈر یا دوسرے سینئر افسران کرتے ہیں۔ نمبر 5، حافظ قرآن۔ دفاعی صحافی ماجد نظامی نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک دستیاب معلومات کی روح سے جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن بھی ہیں۔ آن لائن چلنے والی خبروں کے مطابق جنرل عاصم منیر کے والد بھی حافظ قرآن تھے اور نامزد آرمی چیف نے راولپنڈی کے مدرسہ دارالتجوید حفظ القرآن سے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں اپنے رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشنز میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کیجیے گا۔ اپنے میزبان عقیل احمد کو دیجیے اجازت۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔